بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ راولپنڈی جیل میں عمران خان اور بہن کی ملاقات کرائی گئی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج سے پہلے اجازت، سابق وزیر اعظم کی حالت پر اندیشے دور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اب سے کچھ دیر بعد پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینی گھروں کو گرایا، فوٹو جرنلسٹ جاں بحق۔ مغربی کنارے میں 2 فلسطینی شہید، 3 اسرائیلی فوجی زخمی۔ پوپ فرانسس نے بیروت پورٹ پر دعا کی، 5 سال پرانے سانحے کے متاثرین سے ملاقات، اتحاد پر دیا زور۔ اسرائیل سیریا کا استحکام متاثر کرنے والی کوئی حرکت نہ کرے، ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت سٹینڈ، کہا صدر احمد الشرا سے مطمئن ہوں۔ لوک سبھا میں 8 دسمبر کو وندے ماترم اور 9 دسمبر کو الیکٹورل ریفارمز پر بحث ہوگی، حکومت نے کیا اعلان، ایس آئی آر ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان۔ بنگال کے 2208 بوتھس پر 100% ووٹرز نے فارم بھرے، الیکشن کمیشن نے کہا غیر حقیقت پسند ہے، رپورٹ پیش کی جائے۔ حکومت نے سنچار ساتھی ایپ پر دی صفائی، کہا لازمی نہیں ہے، ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں میسی کے استقبال کی تیاریاں، ریونت ریڈی سٹار فٹ بالر کے خلاف میدان میں اتریں گے، پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہوائی حملے میں ایک فلسطینی فوٹو جرنلسٹ جاں بحق ہو گیا۔ اس فوٹو جرنلسٹ کی پہچان محمود وادی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیل کی ایک فوجی گاڑی نے خان یونس کے قریب اسے نشانہ بنایا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے یلو لائن کے قریب غزہ میں فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کے ذریعے سینٹرل غزہ کے بریجی ریفیوجی کیمپ میں فائرنگ کی گئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھتے ہوئے سویلین گھروں کو نشانہ بنایا۔ الطوفہ علاقے میں سویلینز پر فائرنگ کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں رام اللہ کے قریب 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اس واقعے میں اس کے 3 سپاہی زخمی بھی ہوئے، جن پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ حملہ آور کو گولی ماری گئی۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب کئی دیہاتوں کو گھیر لیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ حملہ آور فلسطینی اسی علاقے کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کی مذہبی رہنما پوپ لیو 16 نے منگل کو بیروت میں اس بندرگاہ پر عبادتیں کیں اور دعائیں کیں جہاں 2020 میں دھماکے ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں 218 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ اس سانحے کے 5 سال بعد بھی متاثرہ خاندان انصاف مانگ رہے ہیں۔ اس واقعے کی عدالتی تحقیقات میں کسی بھی عہدیدار کو قصوروار نہیں پایا گیا۔ بندرگاہ پر رکھا دھماکہ مادہ پھٹنے سے یہ سانحہ پیش آیا تھا۔ اس موقع پر متاثرین نے کہا کہ وہ اب بھی انصاف
انصاف کے انتظار میں ہیں۔ پوپ لیو نے لبنان کا اپنا 3 دن کا دورہ مکمل کیا۔ انہوں نے ہاسپٹل پہنچتے ہوئے سٹاف اور مریضوں سے ملاقات کی۔ وہ مذہبی رہنماؤں سے بھی ملے۔ انہوں نے الگ الگ مذہبی رہنماؤں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ پوپ لیو نے ضرورت مندوں کی مدد پر زور دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ ترکی میں انہوں نے بلو ماسک کا دورہ کیا تھا اور صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان سے اہم خبر آ رہی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک بہن کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت کرائی گئی جب عمران خان کے حامی بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہروں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ڈان نیوز نے بتایا کہ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو ملاقات کی اجازت دی گئی۔ بعد میں انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی۔ بتایا گیا کہ عمران خان کی بہن عظمیٰ نے ایک وکیل کے ساتھ سخت سیکیورٹی اور نگرانی میں عمران خان سے ملاقات کی۔ اس بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر دعوے کیے جا رہے تھے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں مار دیا گیا ہے، لیکن حکومت نے ان خبروں کو رد کر دیا تھا۔ ایسی افواہوں کے بیچ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی نے راولپنڈی میں احتجاج کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس احتجاج کے مد نظر شہر میں 144 سیکشن لگا دیا گیا تھا۔ راولپنڈی میں ہر طرح کے جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی عدالتوں میں بھی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ عمران خان اور ان کی بہن کے درمیان ملاقات کے موقع پر راولپنڈی جیل، جو اڈیالہ جیل ہے، ایک خلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عمران خان کے کئی حامی بھی اڈیالہ جیل کے احاطے میں جمع ہو گئے۔ اس وجہ سے کافی تناؤ بھی دیکھا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اب سے کچھ دیر بعد رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے یوکرین جنگ ختم کرنے کے منصوبے پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب لڑائی بھی تیز ہو گئی ہے۔ کرملن نے دعویٰ کیا کہ رشین فوج نے ایسٹ یوکرین کے شہر پوروکوس پر قبضہ کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف ماسکو پہنچے اور اب سے کچھ دیر بعد پوٹین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے فلوریڈا میں یوکرین اور امریکہ کے عہدیداروں کے درمیان 2 دن بات چیت ہوئی۔ اس دوران یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کے بعد کہا کہ یوکرین اپنی خود مختاری کی حفاظت چاہتا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جاری رکھیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ سیریا اور سیریا کی قیادت کا استحکام متاثر کرنے والی کوئی حرکت نہ کرے۔ حال ہی میں اسرائیل کی فوج نے سیریا میں ایک آپریشن کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ صدر احمد الشرا کی قیادت میں سیریا سے مطمئن ہے۔ احمد الشرا نے نومبر میں وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ ٹرمپ اسرائیل اور سیریا کے درمیان تعلقات قائم کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ احمد الشرا بہترین کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سیریا کی حکومت کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا تاکہ جنگ سے متاثرہ ملک کو دوبارہ بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سیریا اور اسرائیل کے درمیان اچھے تعلقات مڈل ایسٹ کے لیے بہتر ہیں۔ پچھلے سال بشار الاسد کے خلاف بغاوت کے بعد احمد شرا سیریا کے عبوری صدر بنے۔ اس سے قبل ان کا تعلق داعش اور آئسس سے رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے رکن ملکوں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف مشقیں بڑی طاقتوں کے ساتھ نمٹنے کا ایک پیغام ہے۔ پارلیمنٹ کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے باقر قلیباف نے کہا کہ یہ مشقیں ایران کی صلاحیتوں میں بہتری کا ثبوت ہے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے ان مشقوں کا اعلان کیا ہے، اہتمام کیا ہے، جن کا نام سہاند 2025 دیا گیا ہے۔ ان مشقوں میں ایس سی او کے رکن ملک حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں ایران کے صوبے آذربائیجان میں ہو رہی ہیں۔ ان مشقوں میں ازبکستان، تاجکستان، رشیا، پاکستان، کرغزستان، چائنا، قازقستان، انڈیا اور بیلاروس حصہ لے رہے ہیں۔ لوک سبھا میں قومی گیت وندے ماترم کے بارے میں 8 دسمبر کو اور الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں 9 دسمبر کو بحث ہوگی۔ وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی وندے ماترم گیت کے 150 سال کے بارے میں بحث شروع کریں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی صدارت میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی اور آل پارٹی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح ایس سی آر پر اپوزیشن کا ہنگامہ تھمنے کے اشارے ملے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں پارلیمنٹ میں ووٹر لسٹوں پر جاری خصوصی سرگرم نظر ثانی یعنی ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں گڑبڑ کر رہی ہیں۔ کرن رجیجو نے ایکس پر ان تاریخوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں مسائل پر بحث کے لیے 10 گھنٹے الاٹ کیے گئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اس وقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में मंगल को भी गड़बड़ हुई। राज्यसभा में चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने एसआईआर पर बहस की दरख्वास्त रद्द कर दी। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम ने एसआईआर पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने किरण रिजिजू से भी मुलाकात की। बाद में अपोजिशन अरकान ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन से कहा था कि वो पार्लियामेंट में ड्रामा ना करें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने डेडलॉक तोड़ने के लिए अपोजिशन पार्टियों के साथ एक मीटिंग की। लोकसभा की कार्रवाई मुसलसल दूसरे दिन एसआईआर के मसले पर मुतासर रही। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए रुकने पार्लियामेंट दिलीप साइकिया ने अपोजिशन अरकान से ऐवान में शाइस्तगी बरकरार रखने की अपील की, लेकिन अपोजिशन की हंगामा आराई जारी रही। इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में 2208 बूथ्स पर 100% वोटर्स के फॉर्म भरने के बारे में शुबहात का इजहार किया है और सफाई मांगी है। कमीशन ने कहा कि ये अनरियलिस्टिक है, गैर हकीकत पसंद है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो फौरी रिपोर्ट पेश करें। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सियासी महरिकात रखने वाले बाज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स दूसरे ऑफिसर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपना OTP शेयर करें ताकि मरने वाले वोटर्स, नकल मकानी करने वाले वोटर्स और गैर कानूनी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के नामों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। बंगाल में एसआईआर एक हसास मसला बन गया है। ऐसा इल्ज़ाम है कि कई ब्लॉक सतह के अहदेदारों BLOs ने दबाव में खुदकुशी कर ली है या उनकी मौत हो गई है। बंगाल में अगले साल यानी 2026 में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। एप्पल और सैमसंग संचार साथी ऐप के बारे में बातचीत करेंगे और इस तनाज़े को हल करने की कोशिश करेंगे। 28 नवंबर को टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक हिदायत जारी करते हुए मोबाइल फ़ोन बनाने वालों से कहा था कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि संचार साथी ऐप तमाम नए फ़ोन्स में पहले से इंस्टॉल हो। अपोजिशन पार्टियों ने इस मंसूबे पर एतराज़ किया है। इस दौरान टेलीकॉम के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी ऐप लाजमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ऐप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐप कॉल्स पर नज़र रखने या जासूसी के लिए नहीं है। ये ऐप दरअसल फ्रॉड और चोरी से बचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये ऐप हर एक तक पहुँचे, लेकिन कोई भी उसे डिलीट कर सकता है। इससे पहले न्यूज़ एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हुकूमत ने स्मार्टफोन कंपनीज को संचार ऐप इंस्टॉल करने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी है। ये भी दावा किया गया था कि उसे ऐसा बनाया जाए कि उसे डिलीट ना किया जा सके। न्यूज़ एजेंसी की इस रिपोर्ट पर एक तनाज़ा पैदा हुआ। मालूम हुआ कि एप्पल ने हुकूमत की इस राय की मुखालफत की है। ये ऐप हिंदी और 21 दूसरी इलाकाई ज़बानों में है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतजामात के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए मुताल्लिका अहदेदारों को असरदार इंतजामात की हिदायत दी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, सव्यसाची घोष, संजय कुमार, शेषाद्री और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मेहमानों को दावतनामे भेज दिए गए हैं। बैरूनी मेहमान भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। प्रजा भवन में वॉर रूम कायम करने की हिदायत दी गई है। 13 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कई प्रोग्राम्स होंगे और 13 दिसंबर को उपल स्टेडियम में फुटबॉल मैच से इस समिट का इख्तिताम होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। मेसी के इंडिया टूर में लम्हे आखिर में हैदराबाद को शामिल किया गया। अर्जेंटाइन के लेजेंड खिलाड़ी 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद में वो एक मुख्तसर एग्जीबिशन मैच खेलेंगे। रेवंत रेड्डी बासरकारी स्कूली बच्चों के साथ इस एग्जीबिशन मैच में हिस्सा लेंगे। ये मैच RR 9 और मेसी 10 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। रेवंत रेड्डी 9 नंबर की जर्सी पहनेंगे जबकि मेसी 10 नंबर की अपनी ट्रेडमार्क जर्सी पहनेंगे। तेलंगाना के CM ऑफिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि रेवंत रेड्डी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे शेप में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने फुटबॉल के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वो यानी मेसी अहमदाबाद और केरला जाने वाले थे, लेकिन लम्हे आखिर में इन दोनों जगहों को बर्खास्त किया गया और हैदराबाद को मौका मिला। मेसी के शेड्यूल के मुताबिक वो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे। वो मुंबई में 14 दिसंबर को और दिल्ली में 15 दिसंबर को खेलेंगे। मेसी के इस दौरे को गोट इंडिया टूर का नाम दिया गया है। रियासती हुकूमत दुनिया में तेलंगाना की इमेज को बेहतर बनाने के लिए मेसी के दौरे का इस्तेमाल कर रही है। मेसी 2011 के बाद पहली मर्तबा इंडिया का दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
راولپنڈی جیل میں عمران خان اور بہن کی ملاقات کرائی گئی، پی ٹی آئی کے احتجاج سے پہلے اجازت، سابق وزیر اعظم کی حالت پر اندیشے دور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اب سے کچھ دیر بعد پوٹین سے ملاقات کریں گے، یوکرین جنگ ختم کرنے کے منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینی گھروں کو گرایا، فوٹو جرنلسٹ جاں بحق، مغربی کنارے میں 2 فلسطینی شہید، 3 اسرائیلی فوجی زخمی۔ پوپ فرانسس نے بیروت پورٹ پر دعا کی، 5 سال پرانے سانحے کے متاثرین سے ملاقات، اتحاد پر دیا زور۔ اسرائیل سیریا کا استحکام متاثر کرنے والی کوئی حرکت نہ کرے، ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت سٹینڈ، کہا صدر احمد الشرا سے مطمئن ہوں۔ لوک سبھا میں 8 دسمبر کو وندے ماترم اور 9 دسمبر کو الیکٹورل ریفارمز پر بحث ہوگی، حکومت نے کیا اعلان، ایس آئی آر ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان۔ بنگال کے 2208 بوتھز پر 100% ووٹرز نے فارم بھرے، الیکشن کمیشن نے کہا غیر حقیقت پسند ہے، رپورٹ پیش کی جائے۔ حکومت نے سنچار ساتھی ایپ پر دی صفائی، کہا لازمی نہیں ہے، ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں میسی کے استقبال کی تیاریاں، ریونت ریڈی سٹار فٹ بالر کے خلاف میدان میں اتریں گے، پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔